پرنٹ میڈیا میں مضامین کی اشاعت ہوگی اسی عنوان کے تحت، اور ہمارے اسپیشل جرائد بٹورائی انوپما اسی عنوان کے تحت نکالے جائیں گے۔ بین المذاہب مکالمے کا انعقاد ہوگا، انٹرنیشنل ویبینارز ہوں گے، ٹیبل ٹاکس ہوں گے، دانشوروں، ماہرین، اسکالرز کے پروگرامز ہوں گے تاکہ ان کی باتیں خاندان کے تعلق سے عوام تک پہنچیں۔ یونٹس کے لیول پر کچھ آف لائن پروگرامز ہوں گے، کارنر میٹس ہوں گی، گیٹ ٹوگیدرز ہوں گے، ٹی پارٹیز ہوں گے اور دیگر چھوٹے پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ کمپٹیشنز بھی رکھے جائیں گے، 30 ایئرز سے زیادہ، 30 ایئرز سے کم اور 25 سے کم خواتین کو تقریری، تحریری اور پوسٹر ڈیزائننگ اور سٹوری رائٹنگ اور پوئٹری، اس طریقے کے ہم کمپٹیشنز منعقد کر کے اس فیملی سسٹم کے بارے میں اویئرنیس لانے کی کوشش کریں گے۔ فیملی کوئز، گیمز، اس طریقے کے پروگرامز بھی ہم رکھیں گے۔ ایک اہم پروگرام یہ ہوگا کہ ہم کاؤنسلنگ سینٹرز کے قیام کے لیے کاؤنسلنگ کے پروگرام بھی یونٹ کی سطح پر اور حلقے کی سطح پر رکھیں گے تاکہ خاندان کو ہم مضبوط بنائیں، خاندان کے کانفلکٹس کو دور کریں، خاندان میں خوشگواری آئے اور خاندان کو لاحق جو تھریٹس ہیں ان ایشوز پر ہم بات رکھ سکیں، اسپیشلی لیو ان ریلیشن شپ، سیروگیسی، ڈومیسٹک وائلنس، ان ایشوز پر ہم لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ فیمیل فیٹیسائڈ، خواتین کا استحصال، بہت سے ایشوز ہیں جن پر ہم ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارا یہ معاشرہ خاندان محفوظ ہو اور خاندان مضبوط ہوں اور خاندان مستحکم ہو تاکہ ہماری سوسائٹی مضبوط اور مستحکم بن سکے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ جس طرح آپ نے ہمیشہ ہمارے کاموں میں تعاون کیا ہے اسی طریقے سے اس مہم میں آپ کا تعاون ہمارے شامل حال رہے گا۔ شکریہ۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے کام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ لاک ڈاؤن نے بہت سی چیزوں کو ہمارے سامنے، کئی پرابلمس کو لاک ڈاؤن نے پیش کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران میں لوگوں کو گھروں میں محفوظ رہنے کی دعوت دی گئی اور نعرہ دیا گیا کہ گھروں میں رہو، محفوظ رہو، لیکن اسی دوران میں ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گیا۔ بچے جو باپ کو نہیں پہچانتے، بچے اچنبھے سے دیکھنے لگے کہ یہ کون شخص ہے جو ہمارے پاس رہنے لگا ہے۔ ایسی صورتحال پیش آ گئی اور جس کے نتیجے میں طلاق کی شرح کے اندر بھی، ڈیورس کی ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا، اور ان حالات نے جماعت اسلامی ہند جیسی مصلح تنظیم اور تحریک جو اصلاح کے لیے ہمیشہ کام کرتی ہے، وہ ایک موومنٹ ہے، اس نے اور اس کی لیڈیز ونگ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسٹرانگ فیملی، اسٹرانگ سوسائٹی کے عنوان سے، مضبوط خاندان، مضبوط سماج کے عنوان سے ایک ملک گیر مہم منائی جائے۔ اصل میں ہوا یہ کہ 300 سال پہلے مغرب نے نکاح کے سسٹم کو ختم کر دیا۔ دھیرے دھیرے وہاں پر جو نکاح کا انسٹیٹیوشن تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور لوگ آزادانہ طور پر زندگی گزارنے لگے۔ 1960s کے اندر ایسا ہوا کہ ٹین ایجرز ایک موومنٹ اٹھا جو اباحیت پسندانہ موومنٹ تھا، اور آج وہاں کے اسٹیٹسٹکس اور آنکڑے یہ بتاتے ہیں، اعداد و شمار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مور دین 60% بچے ایسے ہیں جو حرامی بچے کہلاتے ہیں ہماری زبان میں، جن بچوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کا باپ کون ہے، بلکہ بہت سے موقعوں پر تو ماں کو نہیں معلوم ہے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے۔
اور ماں اپنے بچوں کو لے کر بالکل اسی طرح پھرتی ہے جس طرح بلی اپنے بچوں کو لے کر ایک گھر سے دوسرے گھر کو پھرتی ہے۔ یہ صورتحال مغرب میں پیش آئی اور اسی کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر لیو ان ریلیشن شپ اور مختلف قسم کے نعروں، آپ جانتے ہیں کہ جو تقریباً 150 سال سے جو ہمارا قانون تھا جس کے اندر اڈلٹری تھی کہ ایک شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد وہ باہر منہ نہیں ماریں گے اور باہر وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ اس طرح کرنا جائز ہے اور کوئی حرام نہیں ہے اور کوئی کرائم نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے خاندانی نظام کے چولیں ڈھیلی ہو گئی ہیں۔ یقیناً اسلام کے اندر خاندانی نظام کے لیے بہت سے قوانین دیے گئے ہیں، بہت سی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کی تفصیلات نہیں ہیں، روزے کی تفصیلات نہیں ہیں، حج کی تفصیلات نہیں ہیں، اتنا ہی کہا گیا کہ نماز